رابرٹ ڈی ولا کی کہانی۔ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے کیونکہ میں جانتا ہوں۔ 3 ماہ پہلے میں نے فورٹ ورتھ میں خطبہ دیا۔ میں 4-5 سالوں سے اس مسجد میں نہیں گیا تھا۔ کسی بنا پر انہوں نے مجھے بلایا اور میں وہاں گیا اور میں نے وہاں خطبہ دیا۔ میرے خطبے کا موضوع تھا دعا۔ ایک مصری آدمی میرے پاس آیا، ایک جوان آدمی میرے پاس آیا اور موقع ملتے ہی اس نے کہا اللہ نے آج میری دعا قبول کر لی۔ اور میں نے کہا تمہاری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری دعا تھی نعمان علی خان رابرٹ ڈی ولا سے ملے۔ اور میں اس طرح تھا، کیا تم رابرٹ ڈی ولا ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں رابرٹ ڈی ولا نہیں ہوں، رابرٹ ڈی ولا میرا دوست ہے، لیکن میرے خیال سے اللہ میری دعا قبول کرنے جا رہا ہے۔ میری حالت یہ تھی، بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ رابرٹ ڈی ولا ایک جوان آدمی ہے جو ایک ٹاؤن میں رہتا ہے جو فورٹ ورتھ سے 40 منٹ کی مسافت پر ہے۔ وہ ایک کسان تھا، جوان آدمی، اور زندگی میں بعد میں اسے کسی قسم کے جنیاتی عارضے نے آ پکڑا کہ وہ گردن سے نیچے نیچے مفلوج ہو گیا، اور وہ دراصل ایک نرسنگ ہوم میں رہتا ہے۔ زیادہ تر نرسنگ ہوم میں لوگ 90 سال 100 سال کے ہیں، وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ اور پھر وہاں اس کا کمرہ جس میں وہ فالج زدہ ہے، وہ صرف 30 کے پیٹے میں اس نرسنگ ہوم میں ہے، اوکے؟ اور وہ پچھلے 10 سالوں سے ادھر ہے۔ اس کی فیملی نے ایک وائس ایکٹیویٹڈ کمپیوٹر لیا تاکہ وہ وائس کمانڈ دے سکے، ہیڈ فون لگائے اور چیزوں کو گوگل کرے اور چیزوں کو سرچ کرے تاکہ وہ معلومات اکٹھی کر سکے۔ اس کے کمرے میں اور بائی دا وے کٹر عیسائی فیملی، پادری ہر ہفتے آتا اور اس کے لیے دعا کرتا، اور اسی طرح۔ اور اس کا بیسٹ فرینڈ اس سے اگلے بستر پر تھا، اس کا ایک بہترین دوست۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ بنا کیونکہ وہ اسے نرسنگ ہوم میں ملا۔ یہ بندہ بھی مفلوج تھا اور اسے ایک نئی جگر کی ضرورت تھی، اوکے؟ جگر کا ٹرانسپلانٹ۔ وہ جگر کے ٹرانسپلانٹ کے انتظار میں تھا اور وہ باتیں کرتے تھے خدا کے بارے میں اور اس طرح کی سارا وقت۔ وہ اچھے دوست تھے۔ آخرکار اس کے دوست کو بلاوا آیا کہ جگر کے لیے ڈونر دستیاب ہے، لہٰذا وہ بہت پرجوش ہے۔ وہ کہتا ہے رابرٹ میں تمہیں مس کروں گا مگر مجھے جانا ہے، مجھے ڈونر مل گیا۔ تو وہ اس کے دوست کو لے گئے، وہ اسے آپریشن کے لیے لے گئے اور اس کا دوست آپریٹنگ ٹیبل پہ ہی مر گیا۔ اب اس کا دوست جو خود بھی عیسائی تھا، اس کے مرحوم دوست کی بہن نے ایمولیٹ اٹھایا، ایک صلیب والی تصویر، اور اسے بطور تحفہ رابرٹ کو دے دیا کہ یہ تمہارے دوست کی یاد ہے، لہٰذا اس نے اسے ہسپتال کی بیڈ کے ساتھ لٹکا دیا۔ رابرٹ ڈی ولا ایک معقول زندگی بسر کر رہا ہے اور نرسیں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ ایک خوش باش آدمی ہے، اور ایک دن وہ سوتا ہے اور ایک آدمی کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ اس کا نام محمد ہے، اور اس نے کہا صلیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے پیغمبر اس لیے نہیں بھیجے کہ ان کی پرستش کی جائے، اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ تم اللہ کی بندگی کر سکو۔ اور عیسیٰ صرف ایک انسان تھے، وہ چلتے تھے مارکیٹس میں اور کھانا کھاتے تھے، وہ بازاروں میں چلے اور انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے ساتھ ہی خواب ختم ہو گیا۔ اب وہ صرف یہ جانتا ہے کہ عیسیٰ محض ایک انسان تھے۔ وہ جانتا ہے کہ اس آدمی کا نام محمد ہے جس نے اس سے یہ کہا، اس نے کہا کہ پیغمبر آئے کہ لوگ اللہ کی بندگی کر سکیں نہ کہ پیغمبروں کی۔ یہی سب تھا جو وہ جانتا تھا۔ سو اس نے محمد کو گوگل کرنا شروع کیا۔ اس طرح وہ اسلام تک پہنچا۔ اس نے کلمہ توحید پڑھا۔ جب اس نے کلمہ توحید پڑھا تو اس نے قرآن کے بارے میں سیکھنا چاہا، لہٰذا وہ ان چیٹ سیشنز میں گیا تاکہ وہ تلاش کر سکے جو اسے قرآن پڑھا سکے۔ اسے ایک بھائی ملا مصر میں جس سے وہ اسکائپ پہ ملتا اور عربی سیکھتا۔ اس نے عربی حروف تہجی سیکھ لی۔ جب اس نے حروف تہجی سیکھ لی تو اس نے سیکھا کہ قرآن کی تلاوت کس طرح کی جائے۔ اس نے اپنے ہاسپٹل کے بستر پہ ہی 10 صورتیں زبانی یاد کر لیں۔ تب اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے قرآن کو یاد کرنا شروع کیا ہے اور میں نے اس پیغمبر کے بارے میں سیکھنا شروع کیا ہے، لیکن مجھے ضرورت ہے قرآن کے سمجھنے کی۔ لہٰذا اس نے گوگل کرنا شروع کیا کہ کس طرح قرآن کو سمجھا جائے، اور کسی طرح وہ میری ویڈیوز تک پہنچا اور اس نے میری چیزیں دیکھنا شروع کر دی، اور تقریباً اس نے ہر چیز دیکھ ڈالی۔ پھر اس نے بتایا، اور پھر یہاں ایک نئی کہانی ہے۔ نرسنگ ہوم میں ایک مصری ساتھی تھا جو وہاں ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا۔ اس مصری ساتھی کی بھی ایک تعجب انگیز کہانی ہے۔ یہ آدمی بنیادی طور پر اپنا ایمان کھو چکا تھا، وہ مذہبی نہ تھا، سب سے قریبی مسجد 50 میل دور تھی، وہ مزید اب جمعہ کے لیے بھی نہیں جاتا تھا، مگر اسے روحانی خلا محسوس ہوتی تھی، لہٰذا اس نے چرچ جانا شروع کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے قربت محسوس کرے۔ مسلم پرورش ہوئی اور وہ چرچ جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے قربت محسوس کرے۔ ایک دن رابرٹ کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اس نے سنا، وہ اس کے کمرے میں آیا اور کہا رابرٹ تم کیا سن رہے تھے؟ رابرٹ نے کہا کچھ نہیں، یہ میں تھا۔ اور اس آدمی نے کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب یہ دوست شوق میں ہے، کس طرح اللہ کسی کو چرچ ٹاؤن یو ایس اے کے درمیان واقع نرسنگ ہوم میں بیڈ پر جس کی سائٹ پر صلیب لگی ہے ہدایت دیتا ہے۔
اس آدمی کو کہ جس میں حرکت کرنے کی بھی سکت نہیں ہے، اور اب یہ آدمی خود سے کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ سو وہ اسے بتاتا ہے اس دوست کے بارے میں جو اسے آن لائن ملا، نعمان علی خان۔ تو مصری آدمی نے میری ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی، اور پھر اس نے کہا میری خواہش ہے کہ میں ایک دن نعمان علی خان سے ملوں، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اور 5 سال بعد وہ مصری دوست اس مسجد میں آیا جس مسجد میں پچھلے 4 سال سے نہیں آیا تھا، اور جمعہ کے بعد اس نے کہا آئی تھنک اللہ میری اور میرے دوست کی دعا پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، آؤ چلیں۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا اور ہم گئے، اور ہم ملے رابرٹ سے۔ ہماری اس سے بہت ہی اعلیٰ گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ عید پر ہم دوبارہ اس کے نرسنگ ہوم جائیں گے۔ اور ایکچولی نرسنگ ہوم والے کافی حیران تھے، آپ سب یہاں رابرٹ سے ملنے آئے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ اسے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ انسپریشن ہے۔ اچھا تو پھر ہمیں چیک کرنے دیں، اور انہیں ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کرنی پڑی، اور آخر کار انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا، اور رابرٹ شوق میں تھا۔ میں رابرٹ سے ملا، ہم نے باتیں کی۔ ہے رابرٹ، میں نے سنا ہے تم نے کچھ صورتیں یاد کی ہیں۔ اس نے کہا بالکل، کیا تم میرے لیے تلاوت کرو گے؟ تو اس نے سورۃ عصر کی تلاوت کی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نہ رو رہا ہو، بس ہمارے آنسو بہہ نکلے۔ جب کوئی اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو ذرائع کی فکر نہ کریں، ہدایت آئے گی، توازن آئے گا۔ میں رابرٹ کے بارے میں مزید بتانا چاہتا ہوں کیونکہ نوجوان یہاں موجود ہیں، نوجوان جو باسکٹ بال کھیلتے ہیں، جو صحت مند ہیں، جن کے خواب ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اس کا جسم کہاں کہاں سے مفلوج ہے، گردن سے نیچے سارا۔ اس کی ایک اسپیشل ویل چیئر ہے جو اس کے پورے جسم کو سہارا دیے رکھتی ہے۔ وہ محض ویل چیئر پر بیٹھتا نہیں ہے، یہ اس کی گردن اور باقی پورے جسم کو تھام لیتی ہے، کیونکہ اس کا اپنے پٹھوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اسے چاہیے ایک اسپیشل قسم کی وین جس میں اس کی ویل چیئر کو لاک کر دیا جائے تاکہ اگر یہ کسی دھکے وغیرہ سے گزرے تو رابرٹ کو دھکا نہ لگے۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے۔ ان کے پاس اسپیشل وین نہ تھی تو انہوں نے اسے عام وین میں بٹھا دیا، تو وہ اس میں گیا، کچھ دھکے لگے، اس کی ریڑھ کی ہڈی مزید زخمی ہو گئی۔ وہ جمعہ کے لیے گیا اور لوٹا انتہائی کربناک درد میں، اور انہوں نے کہا آئی ایم سوری رابرٹ، اب تم اس قابل نہیں رہے کہ تم اپنی ویل چیئر پر بیٹھ سکو، تمہیں کم از کم 6 ماہ اپنے بستر پر رہنا پڑے گا، اگر ہمیں افاقہ نظر آیا تبھی تم بیٹھ پاؤ گے۔ میں اس سے اسی دورانیے میں ملا، وہ اپنے بستر پر پہلے ہی 3 ماہ گزار چکا تھا، اور اس کے اس بستر پر ہونے کی وجہ تھی کہ وہ نماز جمعہ پر گیا تھا، اور اس نے مجھے جمعہ نماز کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا جو مجھے مسجد میں ملا۔ بھائی نعمان، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ جب میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھ سکوں گا میں دوبارہ جمعہ کے لیے جاؤں گا، میں مسجد جاؤں گا، کیونکہ میں نے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ ایک آدمی جس کو صرف اپنے منہ اور آنکھوں پر کنٹرول ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سکون صرف مسجد میں پایا، اور ایک ہم ہیں۔ اور یہ مساجد، مجھے پرواہ نہیں کہ یہ کس نظریے اور کس فرقے کی ہیں اور وہاں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور وہاں کون سے فتنے ہیں، مجھے پرواہ نہیں، وہ اب بھی اللہ کا گھر ہے۔ بس جاؤ اور عبادت کرو، وہاں لوگوں سے بات کرنے کے لیے نہ جاؤ، وہاں جاؤ اللہ سے بات کرنے کے لیے، صرف اللہ سے باتیں کرنے جاؤ۔ تم صرف اپنے اور اللہ کے لیے جا رہے ہو، اور چیزیں بھی ہوں گی مگر تم ان کے لیے نہیں جا رہے، تم صرف سکون کی تلاش میں جا رہے ہو، تم ایک مختلف انسان بن جاؤ گے۔ اگر رابرٹ ڈی ولا کو ہدایت دے سکتا ہے تو اللہ کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے بعض اوقات میں سوچتا ہوں اللہ نے مجھے اس صورتحال میں کیوں ڈالا، اور پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں میں یہ کیا مذاق کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، میں شکر گزار ہوں جو کچھ اس نے مجھے دیا، اور اگر یہ راستہ تھا مجھے اسلام کی طرف لانے کا تو یہ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو جو تھوڑی بہت صحت کی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور یہ آدمی، اگر آپ سوچیں آج کل ہر طرف شور ہے خدا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ہے ایسی حالت میں جو کہہ سکے کہ میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اگر خدا ہوتا تو میں اس حالت میں نہ ہوتا، تو وہ ہے رابرٹ ڈی ولا۔ وہ کہتا میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اگر خدا ہوتا تو میں کیوں اس صورتحال میں ہوتا، اور پھر وہ اس حالت میں ہے، اور میں نے کوئی چہرہ اس سے زیادہ نور والا نہیں دیکھا، کبھی نہیں، میں نے کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا جس پر اتنا اطمینان ہو، وہ زندگی سے مطمئن ہے، وہ بہت مسرور ہے، وہ بس شادہ ہے۔ آخری 7 یا 8 خطبے جو میں نے دیے دراصل وہ ہر ایک اس کی گفتگو میں سے کہے جانے والے ایک جملے پر بیس تھا۔ وہ اتنا فاضل ہے، وہ میرے لیے استاد ہے، میں اسے استاد مانتا ہوں، وہ میرا شیخ ہے۔ اگر کوئی کہے تمہارا شیخ کون ہے، میں کہوں گا رابرٹ ڈی ولا۔ واقعی کیا یہ کوئی پیزا پلیس ہے یا نہیں، ہدایت ہر طرف ہے،
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے اصحاب کہف کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں بتایا کہ انہیں کہاں سونا ہے، اللہ نے انہیں بتایا کہ کس طرف کروٹ بدلنی ہے۔ جیسے ہی سورج آتا وہ اسے رخ بدل لیتے، اور جیسے ہی سورج دوسری طرف آتا وہ دوبارہ کروٹ بدل لیتے۔ اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا، حتیٰ کہ تب بھی جب آپ نیند میں ہوں گے، جب آپ اس سے دعا مانگتے ہیں وہ آپ کے سوتے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ہر کروٹ اور پانسا اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی رہنمائی میں شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں توازن کیسے آئے گا۔ نہیں، آپ کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے اس سے بات کریں، اس سے مخلص رہیں۔ آپ کے لیے میری طرف سے یہی پیغام ہے سچی۔ اسی طرح ہی ہم اپنی زندگیوں کو متوازن کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس طرح کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ اللہ سے مخلص ہوتے ہیں تو اللہ دروازے کھول دے گا، اللہ آپ کو دوست دے گا، استاد دے گا اور وسائل تک رسائی دے گا، وہ تمام چیزیں جو آپ کو قریب سے قریب تر کر دیں گی سچائی سے، اور آپ کے گرد لوگوں کے لیے زندگی کو آسان کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اس چیز کا خلاصہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔